ایک اور اہم ترین بات یہ کہ دیکھو جس چیز میں ابتلا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ایک دو حدیثوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ابتلا کا مطلب صحابہ کرام, یہ جو عرب ہے یہ تو تین طرف سے جزیرہ ہے, جزیرہ نما ہے ان کے یہاں, تو تینوں طرف اگر سمندر میں مچھلی کے علاوہ بھی مخلوق حلال ہوتی تو کسی ایک صحابی یا تابعی سے ثابت تو ہوتا کہ انہوں نے جھینگا یا کیکڑا کھایا ہو, جبکہ کوئی ضعیف حدیث بھی ہمیں اس بارے میں نہیں ملتی. حالانکہ جو ساحل سمندر پہ رہتے ہیں وہ تو جتنا شوق سے مچھلی کھاتے ہیں اس سے زیادہ جھینگا اور کیکڑا کھا رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کی, جو میں نے بتایا تھا نا, وہ امام صاحب پہلے قرآن کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو قرآن کی جو 2 آیتیں ہیں نا کہ تمہارے لیے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے, حدیث میں صرف مچھلی کو مستثنیٰ کیا گیا ہے, تو اس آیت کو, اور پھر خبائث حرام ہے, تو کہتے ہیں اگر یہ سب چیزیں آ جائیں تو اس میں تو پھر کچھوے اور مگرمچھ اور بھی اور اس سے بھی زیادہ ایسی چیزیں جو انسان اس کو پھینکتا ہے کہ یار یہ کیا گند ہے. تو کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے, کسی تابعی سے ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کسی بھی چیز کو انہوں نے کوئی ایک دفعہ کھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو اس لیے, اور پھر ویسے بھی گوشت جو ہے نا, گوشت اس میں اصل ہے حرمت, جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو اس کو کیا سمجھا جائے گا, حرام سمجھا جائے گا, جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو. تو سمندر کی دیگر جتنی مخلوق ہے اگر دلائل اس میں ٹکرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے, تو جب تک حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی شریعت کے اصول کے مطابق اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا, کیونکہ گوشت میں شریعت نے احتیاط کا حکم دیا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کسی جانور کو اللہ کا نام لے کے شکار کیا, گولی لگی اور ادھر سے کسی کتے نے بھی آگے مار دیا اس کو. اب آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ آپ کی تیر کی مثال دے رہا ہوں میں, زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے تیر سے یہ مرا ہے یا کتے کے کاٹنے سے مرا ہے, تو وہ حرام ہے آپ کے لیے, کیونکہ اس میں کیا پیدا ہو گیا, شک پیدا ہو گیا. جب تک یقین نہ ہو اس کو حرام سمجھا جائے گا. اب اسلامی ملکوں میں چونکہ سب مسلمان ہی ہیں تو وہاں تو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر مسلم ملک میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ذبیحہ آیا تو آپ اس بیس پہ نہیں کھا سکتے, کوئی گوشت آیا, ذبیحہ نہیں, گوشت آیا آپ کے پاس, آپ امریکہ میں, تھائی لینڈ میں کہیں تھے, گوشت پکا کے لے آیا کوئی غیر مسلم, امکان تو ہے, ہو سکتا ہے کسی مسلمان سے ذبح کرایا ہو, لیکن اس امکان کی بیس پہ آپ کھا سکتے ہیں اس کو نا, آپ تحقیق کرو گے بھائی کیسے کسی مسلمان سے ذبح کرایا کہ نہیں کرایا, اور اگر وہ خبر دیتا ہے تو اس کی خبر پر بھی اعتماد نہیں ہے, کوئی حلال سرٹیفکیٹ دکھاؤ, کوئی ادارہ دکھاؤ. اس لیے ہم کہتے ہیں غیر مسلم کنٹری میں تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت میں اصل یہ کہ وہ حرام ہے جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو. نباتات میں اصل یہ کہ حلال ہیں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو, کیونکہ نباتات ہر قسم کے کھا سکتے ہیں, اس میں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی تو آپ حلال ہی سمجھیں گے, لیکن گوشت میں جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی آپ اس کو کیا سمجھیں گے, حرام سمجھیں گے. تو امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مچھلی کے حلال ہونے پر تو دلائل ہیں, قرآن میں بھی تذکرہ کر دیا, نبی نے بھی کھایا اس کو, صحابہ بھی کھاتے تھے, صحیح حدیث ہے کہ 2 ہمارے لیے مردار حلال ہیں. اس کے علاوہ کے بارے میں دلائل یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے, اور اگر آپ ان دلائل سے نہیں مانتے تو وہ خاموش ہے شریعت اس بارے میں. تو جب تک ان کے حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی ان پہ ناجائز ہونے کا ہی احتیاطاً فتویٰ لگایا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آخری بات کر کے میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. یہ اختلاف تو ہے کیکڑے میں اور جو بھی مگرمچھ وغیرہ سب چیزوں میں ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں, صرف مچھلی کو. جھینگے کے بارے میں خود حنفیوں میں اختلاف ہے, صرف جھینگے کے بارے میں. وہ اس اختلاف کی بیس یہ ہے کہ جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں, حالانکہ وہ فقہ حنفی ہی کو فالو کرتے ہیں. وہ جائز اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے, سمندر کی مچھلی حلال ہے یا نہیں ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی قسم ہے, ایک مچھلی کی قسم ہے. جب مچھلی کی قسم ہے تو یہ جائز ہے, جبکہ ہمارے ہاں جو احناف میں جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی قسم میں یہ داخل نہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پورا ان کا رسالہ پڑھا, اسی طرح بنگلہ دیش کے علماء بھی اس کو مچھلی کی قسم میں داخل کرتے ہیں. مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفتی تھے بنوری ٹاؤن کے, بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا, وہ بھی کہتے تھے یہ مچھلی کی قسم میں داخل ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھائی جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں نا اس میں جھینگا مچھلی لکھا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ جھینگا مچھلی. جو مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے, یا مفتی رشید احمد صاحب, یا جو ہمارے جو جامع الرشید کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے. اور اس کے دلائل, پہلی بات میڈیکل سائنس, کیونکہ ہر فیلڈ میں نا اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو جتنے بھی ڈاکٹروں سے ہم نے رابطہ کیا ہے, مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں تو تمام بہت سارے ڈاکٹروں کا پورا پینل بلایا تھا اور ان کا تھا میڈیکلی یہ کیا ہے, انواع ہوتی ہیں نا جانوروں کی, تو کیا مچھلی میڈیکلی کسی بھی طرح سے, جھینگا جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی نظر میں کسی بھی طرح مچھلی کی اقسام میں داخل ہے یا نہیں ہے. تو ان ڈاکٹروں کی رائے یہ تھی کہ میڈیکلی انسان کو گدھا کہہ دینا اتنا عجیب نہیں ہے, جھینگے کو مچھلی کہہ دینا بہت, کیونکہ انسان اور گدھے میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں, ریڑھ کی ہڈی ہے, چلتے ہیں دونوں, لنگس ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ, بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان گدھا ہے ڈاکٹروں کی نظر میں, یعنی ان میں بہت ساری چیزیں آپس میں کیا کرتی ہیں, میچ کرتی ہیں. جھینگے میں اور مچھلی کا تو کوئی عضو بھی ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہے.
تو وہ یہ کہتے تھے کہ میڈیکلی تو یہ امپاسبل ہے کہ آپ جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں داخل کر لیں.